آئیے اب بات کر لیتے ہیں اپنی سوسائٹی کی. اس کے اندر کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں فخر کرنا چاہیے, کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو صرف مذاق سمجھ کر کسی کی دل آزاری کرنی چاہیے. بہرحال ہمارے معاشرے کے کئی ایسے پہلو ہیں جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں, لیکن کچھ معاشرتی رویے ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر ہمارے سر شرم سے ڈوب جانے چاہیے. ڈوبتے نہیں ہیں لیکن ڈوب جانے چاہیے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ان معاشرتی رویوں پر نہ صرف ہم بحث کریں بلکہ ان کے خاتمے کے لیے بھی شعور اور آگہی جو ہے وہ پیدا کریں. ان میں سے ہی ایک ہے چھوٹے قد کے افراد کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے, اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی بجائے الٹے سیدھے نام ان کو دے دیے جاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو پیار میں یا مذاق میں یہ بات کہہ رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جرم میں اکثر والدین, بہن بھائی, رشتہ دار, اسکول کالج کے دوست سبھی شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مذاق میں بات کیا, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مذاق سے کسی کے دل پر کیا گزری ہوگی. ایسے افراد کی سہولت کے لیے پبلک مقامات پر کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کے لیے کوئی سامنے آتا ہے. آج ہمارے مہمان ہیں پست قد نوجوان ملک محمد عامر, جو کہ فارماسسٹ ہیں اور ایک مشکل سفر طے کر کے وہ اس مقام پہ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کیا کیا کچھ فیس کیا ہے اور ان سب ڈیفیکلٹیز کے باوجود وہ اتنی بڑی اچیومنٹ جو ہے حاصل کر کے کیسا محسوس کرتے ہیں. عامر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر آف فارمیسی جو ہے بننا وہ کوئی عام بات نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. اس سفر میں آپ کو کیا کیا مشکلات آئیں, وہ کون سا جذبہ تھا جس نے آپ کو ہمت نہیں ہارنے دی, اور خاص طور پر جب آپ کا قد چھوٹا ہو, آپ کی ہائٹ اتنی زیادہ نہ ہو تو لوگ آپ کو اس طریقے سے بھی تنگ کرتے ہیں, وہ بھی مشکلات ہوتی ہیں, تو اس کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ میں اسکول جاتا تھا تو اسکول مجھ سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور تھا, تو پیدل جانے میں مجھے بہت مسئلہ ہوتا تھا. اس لیے میں آرام سے جاتا تھا, آہستہ آہستہ. تو وہ اسکول پہنچنے تک میں تقریباً 1 گھنٹہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا تھا, 40 منٹ میں وہ طے کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے صبح سویرے جاگنا پڑتا تھا اور پہلے جلدی نکلنا پڑتا تھا. تو یہ سب مسئلے مجھے اسکول جانے میں ہوتے تھے. تو اس طرح آہستہ آگے جا کے جب میں اسکول کے دوران اسکول کا وقت گزر گیا, کالج میں نے ایڈمیشن لیا. تو کالج میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ ہمیں کالج تقریباً 20-25 کلومیٹر دور تھا, تو میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے جاتا تھا. ٹرانسپورٹ میں مجھے ادھر دوسرا بندہ میرے ساتھ ہوتا تھا, وہ مجھے گاڑی میں بیٹھاتا تھا. اگر وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ میں ڈرائیور یا وہ دوسرے بندے سے ہیلپ لیتا تھا, تو وہ مجھے گاڑی میں بیٹھاتا تھا. یہ سب مسئلے ہوتے تھے. یہ چھوٹے بچے مجھے بہت تنگ کرتے تھے, اس کی وجہ سے مجھے بہت مسئلے ہوتے تھے. عامر, لیکن ہمارے ملک میں جو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ چھوٹے قد والے جو ہیں یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں, یہ بھی ایک اپنا مقام رکھتے ہیں, اپنا عزت رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, کسی نے بھی اس کو پیدا نہیں کیا, یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اور عامر, آپ ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں, فارمیسی کے شعبے کا انتخاب آپ نے کیوں کیا اور آپ کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں؟ فارمیسی کے شعبے کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ فارمیسی جو ہے ایک وسیع فیلڈ ہے جس میں میرے لیے مواقع زیادہ ہیں, اور اس شعبے میں انسانیت کی بھی خدمت کر سکتا ہوں اور اپنے خاندان کی بھی اور اپنے علاقے کی بھی میں خدمت کر سکتا ہوں, سہارا بن سکتا ہوں. میرے مستقبل میں نوکری کے ساتھ اپنا کاروبار کا بھی ارادہ ہے تاکہ میں اپنے خاندان, علاقے اور جتنے بھی میرے چھوٹے قد والے ہیں, جتنے بھی اور معذور لوگ ہیں, ان لوگوں کے لیے سہارا بن سکوں. صحیح ہے. اچھا عامر, ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی بارات ہیلی کاپٹر پر جائے گی, یہ کیا کہانی ہے؟ میرے ابو کی خواہش تھی, میرے ابو کا ارادہ بھی تھا کہ آپ کی جب شادی ہوگی تو اس کی بارات میں ہیلی کاپٹر میں لاؤں گا, کیونکہ میں اس کا بڑا بھائی تھا اور یعنی اس طرح چھوٹا قد والا بھی تھا.
اور وہ مجھے ہمت، وہ مجھے سب اس لیے کی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ عامر جو ہے اس کو مطلب ہے یہ ایسی ذہن میں نہ لائے کہ والد صاحب مجھے سپورٹ نہیں کرتا ہے یا میری خوشی جو ہے اس کو خوشی نہیں سمجھتا ہے. اس لیے اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ کی جو بارات ہوگی وہ میں ہیلی کاپٹر میں لاؤں گا. عامر آل دا ویری بیسٹ. آپ کی بارات ضرور ہیلی کاپٹر میں جائے گی اور آپ ہمیں بھی انوائٹ کیجیے گا, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے ہیلی کاپٹر میں آپ کی بارات لے کر. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی اور وہ یہ کہ آپ ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں. ڈاکٹر بننا بہت بڑی بات ہوتا ہے. بچے جو ہیں نا وہ چاہتے ہیں اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے. تو وہ تمام لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے کیا وہ بھی ڈاکٹر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنے رویوں پر جو ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. عامر ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا عامر.